بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ قصاص کی حکمت ہے، مشروعیت قصاص کی۔ آج دنیا کے قوانین پاکستان میں بھی آ چکا ہے کہ قتل کی سزا وحشیانہ سزا ہے، اس لیے قتل کی سزا منسوخ کی جائے۔ یہ کس نے؟ سیکولر ملحدین۔ سزائے قتل یہ وحشیانہ سزا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ملحدین کی یہی کوشش ہے۔ اب ذرا بات سمجھو، آپ خود اس قانون کا اندازہ کر لیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا، اب جو قاتل ہے اس کو قتل کرنے سے جس قانون کی ٹانگیں کانپ رہی ہے، ترس آ رہا ہے، وہ دوسریوں کی زندگی کا ضامن بن سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی نے اتنا ظلم کیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا، اب قانون ایسا ہے کہ قاتل کو سزا نہیں دینی، قتل نہیں کرنا۔ قاتل پہ رحم کر رہا ہے، مظلوم پہ رحم، مقتول پہ رحم نہیں ہے۔ اب اس قاتل کو اگر چھوڑ دیا جائے گا تو 10 آدمی اور کو بھی قتل کرے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ قتل ایک چسکا ہے، جیسے نسوار ایک چسکا ہے، شراب ایک چسکا ہے، قتل بھی کیا ہے؟ ایک۔ جس آدمی نے ایک دفعہ قتل کر لیا، اب وہ اس کو آرام ہی نہیں آتا جب تک دوسرا قتل نہ کرے، اس کو چسکا پڑ گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ اسلام یہ الہی مذہب ہے، الہی دستور ہے، تو اس کے جو قوانین ہیں وہ عین انسانی مصلحتوں کے مطابق ہیں، اور جو طاغوتی قانون ہیں وہ سب کے سب خود غرضی پہ مبنی ہیں۔ اصلاح نہیں مقصد وہاں، اللہ رب العزت کے قانون میں پوری دنیا کے لیے عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کرنا ہے۔ اسی لیے جو قانون الہی کی حکومت ہے اور سلطنت ہے، وہ ضامن ہے پوری کائنات میں عدل و انصاف کے نفاذ کی۔ آج جتنا ظلم ہے، عدالتوں میں، دفتروں میں، جس عدالت میں چلے جاؤ، تھانے سے لے کر سپریم کورٹ تک، سب ظلم کی بھرمار ہے، اور مظلوم تر ہوتا جاتا ہے، اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، اور ظالم کی دھوم ہے۔ وجہ یہی ہے کہ نظام طاغوتی ہے۔ دیکھو اسلامی نظام، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور واسطے تمہارے قصاص میں حیات۔ سبحان اللہ، ایک جملہ میں قصاص کی حکمتوں کو ذکر کر دیا۔ قصاص لو، کیوں؟ حیات، تمہاری بقا اور زندگی قصاص میں ہے۔ جب ایک قاتل کو پکڑیں گے، سب کے سامنے قصاص ہوگا، آئندہ کوئی کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ سعودی عرب میں اب تو برائے نام کام رہ گیا، لیکن وہاں آپ جا کر دیکھیں، ہم نے وہاں دیکھا چوری کی سزائیں، حدود ہیں۔ اس کا اثر کیا ہے کہ روڈ کے قریب گاڑیاں کھڑی کھڑی گل گئی ہیں، کسی دوسرے نے ہاتھ نہیں لگایا، قتل کی وارداتیں نہیں ہوں گی۔ اب تھوڑا سا حالات بدل رہے ہیں، اس سے پہلے قتل کی واردات نہیں، رات کو چل رہا ہے، دن کو چل رہا ہے، مال پڑا ہے، کوئی ذرا خطرہ نہیں۔ دکاندار، اذان ہو گئی، دکانیں کھلی ہیں، سارے دکاندار مسجد بھی ہیں، کوئی چوری کا خطرہ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہاں پر سزا کا قانون ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے، ادھر پاکستان بار یہاں جمعے پر کئی موٹر سائیکل چوری ہو گئے، گاڑی چوری ہو گئی، یہاں جو نیک بندے جمعہ پڑھنے آئے تھے وہ لے گئے۔ یہ ابھی آپ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے چپل نہیں چھوڑیں گے، اور
اگر سزا کا قانون ہو حدود قصاص کا تو جرائم کا خاتمہ ہے، جرم نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یہ حیات زندگی ہے اس میں، لیکن یہ کس کو سمجھ آئے گا؟ یہ بوٹ نیچے مار مار کے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس کو نہیں، یا جس نے شلوار اتار کے پینٹ پتلون کا چھکا چاڑ کے اپنا سارا دماغی توازن خراب کر لیا ہے، طاغوتی نوکر نہیں. یا اولل الالباب، اے عقلوں والے. لوگ کہتے ہیں العقل الخالص، خالص عقلوں والے. تم سمجھ سکتے ہو، رہ گئے انگریز کے پٹھو جن کی عقل چٹ ہو چکی ہے ABC پڑھ کے، ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، وہ نرے گدھے کے گدھے ہیں. وہ کیا سمجھیں؟ لعلکم تتقون. قانون یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی مار سے بچ جاؤ. ہو گیا